چلیے جناب. ایک لفظ گزرا تھا روایت میں اور وہ چھوٹ گیا تھا. المؤمن غر کریم والفاجر حب لئیم. پچھلے صفحے کی آخری سطر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر. اغترار کہتے ہیں دھوکے کو. دھوکے کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ کریم، یہ دوسرا وصف پہلے وصف کے لیے علت ہے. کیا مطلب ہے؟ کیوں دھوکہ کھاتا ہے؟ لکرمہ. المرء یقیس علی نفسہ، جس طرح اس کے دل کے اندر صدق ہے، ہر ایک کو صدیق اور صادق سمجھتا ہے. جو کہتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. ملا جیون رہا کرتے تھے جونپور میں. کسی نے کہا ملا جی گومتی کا پل اڑا جا رہا ہے. ملا جی نے کہا بھائی پکڑو پکڑو پکڑو، کہاں جا رہا ہے؟ اڑ گیا. کسی نے کہا ملا جی پر غلط پل بھی اڑتا ہے کہیں. ملا جی کہنے لگے کہ بھائی پل اڑ سکتا ہے مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان کی شان ہے بشرطے کہ مومن صادق ہو. اگر وہ صادق ہی نہیں ہے تو مومن برائے نام ہے. کوئی حقیقت تو ہے. تو مومن دھوکہ کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے للؤمہ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا مومن. تو مطلب ہے کہ مومن شاطر ہے، بڑا چتر ہوتا ہے. تبھی تو 2 دفعے نہیں کر 1 دفعے ڈس لو بھائی. اور یہاں فرمانا غر کریم اغترار کا شکار ہوتا رہتا، یہ مطلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کرم مستمر رہے. جب کوئی آ کر کے لمبے کرتے والا، گول ٹوپی والا، اثر کے بعد مشورے میں بیٹھنے والا جو بات کرتا ہے فوراً بالکل صحیح ہوتا ہے تو وہ کیا نہیں بولتا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہے دنیا، ایک ہے دین. یہ جو چتر ہے وہ امور دین کے اندر ہے، امور دنیا میں تو ابلا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين في امور دینه واما في امور دنیاه فهو غر کریم. جیسا ہوتا ہے ویسے ہی آپ ادھر پڑا دیتا ہے. والمرء یقیس علی نفسه، خود سچا ہے. ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ جو روایت لا یلدغ المؤمن، نہیں لا یلدغ المؤمن نہیں ہے، یعنی انشاء ہے. کان کھول کر سنو، مومن کو اتنا صاحب بصیرت ہونا چاہیے ہر وقت کہ وہ نہ ڈسا جائے. انشاء ہو گیا ہے
امر اور نہیں انشاء کے اندر ہے۔ اب وہ جو فرمایا جا رہا ہے یہاں غر کریم، یہ انشاء نہیں، یہ خبر ہے، لہذا متعارض بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی تعویل کی جا سکتی ہے۔ رہ گیا اس کے مقابلے میں الفاظ خباب، خباب، خداع، خب یخب، خداع، یہ جو ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں؟ دوسری صفت علت للومہ، کمینگی کی وجہ سے، جو سامنے آتا ہے اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ مفہوم لیا جائے گا، یہ لفظ رہ گیا تھا، ہو سکتا ہے امتحان میں آ جائے تو وہی کے منتظر رہو گے، حالانکہ سلسلہ وہی تو بند ہو گیا نبی کریم علیہ السلام۔ فرمائیے چلیے باب ما جاء بالضيافة وغاية الضيافة كفوا وبالسند المستقيم منا إلى الشيخ الإمام الهمام العلامي أبي عيسى محمد بن عيسى الثوري الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد العذري أنه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة 3 أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسبي عنده حتى يخرجه. ومعنى قوله لا يسبي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والخرج والضيق إنما قوله حتى يخرجه يقول حتى يضيق عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم وقد رواه مالك وقد رواه مالك وأنس بن زيد بن سعد بن سعيد المقبري. هذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. یہ ضیافت سے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ضیافت 3 دن کا مطلب ضعیف کا حق ہے، اگر وہ 3 دن رہ جائے تو تمہارے اوپر اس کا حق ہے کہ تم اس کی مہمانداری کرو۔ اس کے بعد خدا نے تمہارے دل میں گنجائش دی ہے، ہاتھ میں گنجائش ہے، اگر اس کے بعد کرو گے تو وہ صدقہ ہے۔ صدقے کی شان ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، مگر مہمان کی تواضع جب تک ٹھہرا رہے تب تک کرتے رہو، اور خوش طبعی کے ساتھ، یعنی تمہارے چہرے پر بشاشت رہے، دسترخوان پر بیٹھو تو پیار و محبت کے ساتھ بیٹھو، کھلاؤ، یہ بھی کھائیے، دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ کھائیے، یہ مطلب ہے اس کا وہ دل کھلتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، یہ صدقہ ہے، لیکن اس کا حق ہے نا، مطلب اگر تم نے 3 دن سے پہلے اس کی ضیافت کو ختم کر دیا تو گویا کہ تم نے اس کے حق کو ادا نہیں، حق کا ادا نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے، حق کی ادائیگی کو تو امانت کہتے ہیں، تو گویا کہ جس نے نہیں کیا اس نے خیانت۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ایک اور ہے دم چھلا، وہ ہے جائزہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں انعام زائد ہے، جو حق تھا اس سے زائد ہو، یہاں وہ زبان میں کہتے ہیں رونگا، اب تو ختم ہو گیا، ہمارے بچپن میں تھا، بچے جاتے تھے رہنے کے لیے، 2 پیسے کی مونگ پھلی دے دو، وہ
دے دیتا تھا، پھر بچہ کہتا رونگا دے دو تو وہ ایک مونگ پھلی اور اٹھا کر رکھ دیتا تھا، یہ رونگا تھا۔ یہاں ہے جائزہ، جائزہ دو۔ یہ ہے کیا چیز؟ جائزہ۔ آیا یہ جائزہ ان 3 دن کے اندر داخل ہے یا ان سے زائد ہے؟ یعنی چوتھا دن۔ اس میں علماء کا 2 قول ہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ نہیں، انہی 3 دن کے اندر داخل ہے۔ ایک دن، پہلے دن تم اس کے لیے بریانی بنواؤ، قورمہ بنواؤ، زردہ بھی بنواؤ، یہ اہتمام ہو گیا جو روزانہ تم کھاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اس سے زائد ہے۔ اور باقی جو 2 دن ہیں تو روزانہ جو کھایا جاتا ہے وہ پکاؤ، کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، مہمان کو بھی کھلاؤ۔ یہ جو 1 دن کا اہتمام ہے یہ ہے جائزہ۔ گویا کہ جائزہ اس سے زائد نہیں ہے۔ اب ضیافت ثلاثت ختم، اسی میں 1 دن جائزے کا ہے، وہ پہلا دن خصوصیت کے ساتھ اہتمام کا ہونا چاہیے۔ خطابی کہتے نہیں، 3 دن تو اس کا حق ہے، وہ جائزہ تو جائزہ ہے الگ سے۔ جب وہ جا رہا ہے تو اب کھانا بنا کر کے، کباب پکوا کر کے، تاکہ زیادہ اگر سالن رہے گا تو گرنے پڑنے کے امکانات ہیں، اور روٹی بنا کر کے اس کے ساتھ کر کے دو، تاکہ وہ من منزل الی منزل پہنچتا ہے تو درمیان میں جب بھوک لگے کھا لے۔ تو گویا کہ یہ ضیافت مع شیء زائد کا نام یہ ہے جو چوتھے دن ہو رہا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، اور بظاہر یہ زیادہ قرین قیاس ہے، کہ مہمان ہی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اتنی دور سے آنے والا کہ جب وہ جائے گا تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، من منزل الی منزل، من بیتک الی بیتک، وقت لگے گا۔ جہاں سے جائے گا بمبئی، اگر وہ راجدھانی سے جاتا ہے تو 16 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن دیوبند سے دلی، دلی سے وہاں تو 24 گھنٹے لگیں گے، بھوکا تھوڑا ہی آئے گا۔ تو اب الضیافت ثلاثۃ ایام وجائزتہ، اتنا دو کہ وہ درمیان میں کھاتا پیتا پیٹ بھرتا اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اور اگر مہمان ایسا نہیں ہے، وہ تو بھوکا ریڑھی سے آیا تھا، یہاں آ کے تمہارے یہاں مہمان ہو گیا، تو اب وہ جائے گا تو 2-3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، اسے تو راستے میں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں جائزہ کا مساق یہی 3 دن کے اندر ہی رہیں گے۔ پہلے دن اہتمام کرو، 2 دن اس کا جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ یہ زیادہ قرین قیاس ہے چیز۔ ضیافت کا حق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو لوگ ضیافت کے لیے آیا کرتے تھے، مہمان بن کر کے، روایات میں آتا ہے صرف مومنین نہیں ہوتے تھے، غیر مومنین بھی ہوتے تھے۔ ان کا حق ہے کہ ان کی ضیافت کی جائے۔ یہ مسئلہ انسانیت اور حسن اخلاق سے متعلق ہے، مذہب سے متعلق چیز نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کا مہمان ہے، لہذا اس کا حق ہے اس کے ساتھ حسن معاملہ کیا جائے۔ جی وما كان بعد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت۔ زبان ہر وقت مت چلاؤ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ہم اس کو ہدایت کرتے ہیں، مطلب جو ایمان رکھتا ہے ایماناً کاملا۔ ورنہ تو بڑے صاحب
ایمان مومن ہے ہر وقت چپ 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 بولتے ہی رہتے ہیں. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بولے خیر بولے. کیا مطلب ہے؟ دل جمعی کے لیے بولے. آپ تشریف لائے، بڑا احسان فرمایا، آپ کا حسن اخلاق ہے، آپ نے یاد فرمایا، آپ نے ہمارے گھر کو رونق پہنچی. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے، آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. بیمار ہے تو شفا کی بات کرو اس کی. پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے راستے. یہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا. اور اگر خیر بولنے کے لیے سامنے نہیں تو سکوت کو خامخواہ مت بولو. ہر وقت بولنا پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ بھی مال ایمانی کی دلیل ہے. آدمی نہیں بولتا ہے، بولتا ہے تو برائے ضرورت بولتا ہے، پھر بقدر ضرورت بولتا ہے. ہر وقت میں بولو. ٹھیک ہے، ہدایت دینی ہے تقریر کرو، لیکن فَلْيَقُلْ خَيْرًا گلچھرے اڑانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا مقرر ثابت کرنے کے لیے نہیں. جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے مبلغ علم کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے فہم کو سمجھتے ہوئے بات کرو، اس طرح کرو کہ ذہن میں اتر جائے. نبی کریم علیہ السلام جب کوئی اہم بات ہوتی تھی تین مرتبہ لوٹاتے تھے بات کو، تاکہ سننے والا اتارتا چلا جائے دماغ میں. یہ نہیں ہے کہ فرزاندے کے ساتھ تقریر کی مچھیاں اڑاتے جا رہے ہیں. ارے بھائی بات تقریر، بھائی تقریر رات مولانا نے تقریر کیا کہا کا سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا کہا، مگر تقریر مولانا کی بات اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ خیر رکھتے ہی نہیں ہے اپنے اندر. آپ پڑھے لکھوں میں تقریر کر رہے ہیں، آپ کا معیار تقریر الگ ہو سکتا ہے. جوہلا دیہاتی لوگوں میں تقریر الگ ہو سکتا ہے. وہاں علمی باتوں کو مولانا صاحب پڑھے ہوئے اور مسئلہ تقدیر چھیڑ دیا. آپ بیٹھے بھائی مسئلہ تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ علماء نہیں سمجھ پاتے ان کو کیا کہہ رہے ہو جاہلوں کو، مگر مولانا نہیں. ارے بھائی مولانا کیا کہنے کہ بھائی جب وہ پہلے وہ گھیرا چلا کرتا تھا اس میں سے آواز آیا کرتی تھی کے اوپر وہ لگاتے تھے سوئی، تو وہ گھومتا تھا تو وہ بولتا تھا جیسے ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے. وہ کہنے کہ بیٹا جب سوئی رکھ دی گئی تو اب تو بولے ہی جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو تقریر یاد تھی جب وہ شروع ہو گئی تو اب تو آخر تک پہنچنا ہے. کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے نہیں. تقریر کی مشق کرو، مگر یہ ضروری ہے کہ اپنے مخاطب کو سمجھو یہ کیا ہے، سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا. جو تم پیش کر رہے اتنی آسان چیز ہونی چاہیے کہ آدمی دماغ میں اتر جائے. جی وَلَا يَسْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ. سوا یسوی یہ نہیں کہ وہیں جا کر کے پڑ جائے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. اب آ کر کے بھی سب کھول دیا تو کھول گیا. اب بھائی میں تو یہیں پر جب تک میرا جی جائے گا. اتنا بڑھیا کھانا صبح شام اور چائے ملتی ہے، اب مجھے مت چھوڑو. اب جب میرا جی چاہے گا تب میں جاؤں گا اور میں نہیں آؤں گا. لا یسوی عنده حتى یحرجه. حرج طریق میں تنگی میں نہ ڈالے. ارے بھائی آگے بڑھ گیا تو بھائی میں تو کہوں گا نہیں، مہمان ہے. اب وہ دوسرے طرف دوسرے لوگ پریشان کر رہے ہیں گھر والے. نہیں، غلط بات ہے. جس طرح تیرا حق صاحب خانہ صاحب خانہ کا حق تیرے اوپر بھی ہے. دونوں کو ہدایت دی گئی. جی باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم رحمه الله يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة
الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وبه قال حدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مسعود وثور بن يسير الشامي وثور بن زيد المدني. السعی کوشش کرنے والا، کیا مطلب؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بازار سے ان کو سودا لا کر کے دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے۔ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو کپڑے بنا کر دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے۔ جس کو ارملہ، جس کا شوہر نہیں ہے، سواء کان ومات او لم یکن، تھا مر گیا یا تھا ہی نہیں، بیوقی کی زندگی گزار رہی ہے۔ مساکین، جن کے پاس ہے نہیں اور ہے تو برائے نام ہے، روز کماتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اب ضرورت پڑتی ہے کہ سردی آ رہی ہے تو کپڑے بنائیں۔ اچھائی کا مطلب ہے یتولا امورہم، ان کے کام اپنے اوپر لیتا ہے۔ اب تو زمانہ گزر گیا، خراب ہو گیا۔ پہلے بڑے بڑے اساتذہ روزانہ سودا اپنا خود لایا کرتے تھے، اور جب صبح کو جاتے تھے سودا لینے کے لیے تو محلے میں جو غریب ارامل کنجی گھنگڑا ہے، کیا آنا ہے بازار سے، وہ بچے کے ہاتھ جو یتیم ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی برتن بھیج دیتے تھے، اور 8 آنے 4 آنے میرے اچھا خاصے سمجھ تک یہاں گوشت 4 آنے کلو کے حساب، تو 2 پیسے کا 4 آنے، 1 آنے اور 2 پیسے کا گوشت اتنا آتا تھا کہ غریب آدمی اپنے گھر میں پکا کر کھا لے جاتے تھے۔ جس طرح اپنے کو لے کر کے آتے تھے اسی طرح ان کو بھی لے سکتا ہے۔ یہ بات کی بڑی سادگی تھی میرا، اب تو خدا جانے کیا ہو گیا۔ مولانا بلال صاحب کے جو دادا تھے ان کا نام تھا مولانا عبدالسلیم صاحب، ان کی مشکات بڑی مشہور تھی، آیا کرتے تھے۔ مولوی بلال بھی موٹے ہیں، ان کے والد مولانا عبداللہ صاحب استاد تھے، وہ بھی بھاری بن گئے تھے، وہ بھی بھاری بنے گئے۔ اس لیے گرمی میں بڑا بھاری دھوتر کا گھروں میں بنایا ہوا کپڑا ہوتا ہے، وہ اس کا کرتا پہنتے تھے، بنیانی ونیانی کچھ نہیں۔ جب چلا کرتے تھے، جو مولوی بلال کا گھر ہے جامع مسجد، وہاں بھی چلتے تھے، گرمی کے زمانے میں گرمی پیچھے کا دامن اٹھا کے یہاں رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے۔ کوئی بات نہیں، اتنا بڑا حدیث پڑھانے والا استاد کسی کوئی کسی کے اوپر کی بات نہیں ہے۔ اور جب جاتے تھے کہ مولوی صاحب بڑے اچھے امرود ہیں، یہ بھائی 2 پیسے کے دے دیں، اپنے کرتے کے اندر دامن میں ڈال دیا اور اس کے بعد لے کے چلے جا رہے ہیں۔ تکلف زندگی کے اندر اب تو اتنا تکلف ہے، اللہ اکبر۔ اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھانا آدمی توہین سمجھتا ہے، تو جوتے تو بڑی بات ہے۔ استاد کتاب لے کر کے خود نہیں آ سکتا، شاگرد لے کے جائے گا۔ جو کتاب مدرسے سے لے رہا ہے تو دکان سے خود نہیں اٹھائے گا، توہین ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ہو گئے، ہم کتاب اٹھائیں گے؟ یہ لڑکے کے ہاتھ میں دے گا، تو لے کر کے چل رہے۔ زمانہ بدل گیا، زمانے کے مقتضیات بدل گئے، طریقہ زندگی بدل گیا، دیکھتے دیکھتے بدل گیا۔ وہ آگے خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بس لڑنا مرنا ہے، فرماتے ہیں
کہ غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کے لیے سہارا بننا ایسا ہے جیسے میدان جنگ میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہونا. یہ مرتبہ ہے اس کا. یہ سمجھو کہ کسی غریب کے لیے سہارا بننا جہاد ہے. جہاد کا مطلب صرف وہی نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے. الجاہد من جاہد نفسہ، اصل بنیاد یہ یہاں وہ پائے جا رہا ہے. جاہد نفسہ، اسے اچھا لگتا ہے کہ دس آدمیوں کا سامان لا رکھتا ہے اور بھائی اپنے گھر کا لے آتا کھاتا پکاتا. یہ دوسروں کے لیے سہارا، یہ مجاہد ہے. دنیا سمجھتی جہاد بس بولی ہے، اس کو یاد ہے. جی باب ما جاء في طلاقة المهدي وحسن البشر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من ذنبك في جناية أخيك. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح. طلق الوجه، حسن البشر. یہ حسن البشر جو ہے یہ گویا کہ طلاقت وجہ کی تشریح ہے. چہرے کے اندر خوشی کے آثار ہنسی طلاقت وجہ کہا جائے گا، حسن بشر کہا جائے گا. طلاقت الوجہ ہے یا کل معروف صدقہ، ہر معروف صدقہ ہے. اگر میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر لے کر چلا وہ بھی معروف ہے. کسی مسکین بیوہ کے لیے سہارا بننا ہے، معروف صدقہ ہے. مہمان کے سامنے طلاقت وجہی خوشی کے ساتھ آتا صدقہ ہے. کل معروف صدقہ. فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ أَوْ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَن تُفْرِغَ مِن قَلْبِكَ فِي جِنَايَةِ أَخِيكَ. پہلے بولے باب ما جاء في الصدق والكذب. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نسل ما جاء به. قال يحيى فأخذ به عبد الرحيم بن هارون وقال نعم هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقال به عبد الرحيم بن هارون. باب ما جاء في الصدق والكذب. صدق اور کذب تو معروف ہے. کوئی خبر واقعے کے مطابق ہے تو اس کو صدق سے تعبیر کرتے ہیں، واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کذب سے تعبیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں دونوں اپنا اثر رکھتے ہیں. صدق میں نے پہلے کہا تھا کہ صدق کی تشریح عام طریقے پر یہ سمجھی جاتی ہے کہ صدق لسانی ہے. صدق لسانی بھی صدق ہے، لیکن صرف صدق لسانی ہی صدق کا مصداق نہیں ہے. یہ تو ایک صدق کا شعبہ ہے، ایک مرتبہ ہے. اس سے اونچے مرتبے دو ہیں تب وہ جا کر کے صادق صحیح معنی میں بنے گا. سب سے بلند مرتبہ ہے صدق قلبی.
دل کی سچائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے رضا خداوندی کے لیے کرتا ہے. پھر ہے صدق بالجوارح، جو کام کرتا ہے عین ہدایت خداوندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہے. خاص طریقے پر جوارح کے اندر صرف لکھا ہے. یہ تین اگر جمع ہے تو کہا جائے گا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ بولتا ہے عمل کرتا ہے کس کو حضور کا دل کے اندر کھوٹ ہے مگر زبان سے خبر کبھی جھوٹی نہیں دیتا. یہ وہ نہیں ہے کہ جن کو قرآن کہتا ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں ہے. رہنے کا حکم ان سچوں کے ساتھ ہے جو سچے ہیں قلبا ولسانا وجوارحا. یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ان کو بیٹھو. یہ اصل مصداق صدق کا وہ ہے. ایک شک ہے صدق باللسان. اب یہ جو یہ صدق ہے، صدق یہدی الی البر، اور البر یہدی الی الجنہ. ہر عمل صالح پیش خیمہ بنتا ہے، مقدمہ بنتا ہے دوسرے عمل صالح. بالکل اسی طرح ہے جیسے ہر معصیت پیش خیمہ اور مقدمہ بنتی ہے دوسری معصیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اعمال کا انسان کے قلب کے اوپر پڑتا ہے. روایت کے اندر معصیت کرتا ہے تو نقطۃ سودا مومن کے قلب کے اوپر پڑتا ہے. اگر توبہ کر لی دھل گیا، نہیں توبہ کی پھر کرتا ہے وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر کرتا ہے دھبا. کیوں؟ ایک معصیت دوسرے معصیت کی طرف لے کر چلتی، بلکہ اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. پہلی دفعہ جاتا ہے سینما دیکھنے کے لیے تو اپنے بکس میں پتلون رکھ رکھی ہے اور شرٹ رکھ رکھی ہے، بدل کر کے جاتا کہ کوئی پکڑ نہ لے. جب 2 مرتبہ چلا گیا تو پھر وہ اہمیت بھی ختم ہو جاتی، پھر تو دھڑلے کے ساتھ پچکڑیاں پہن کے جاتا ہے. کیا ہوا؟ وہ ترقی ہوتی رہی. یعنی بالفاظ دیگر وہ جو نقطۃ سودا تھا بڑھتے 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 یہاں سے پہنچے، اب غیرت ختم ہی ہو گئی. بالکل یہی حال صرف کا ہے. اللہ کی طرف سے توفیق خیر کی ہوتی ہے تو قلب کے اندر اگر وہ مومن ہے تو مزید توجہ ہوتی ہے، اور زیادہ کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے. اب فرماتے کرتے 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 مومن کا صدق، فرماتے یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. اور اس کے برخلاف لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مطلب کیا ہے؟ اس کا دل سفید ہوتے ہوتے روشن ہوتے ہوتے مکمل روشن ہو گیا. كأنه كتب عند الله صديقا. اور اس کا دل سیاہ ہوتے 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 کالا ہی ہو گیا. حتى يكتب عند الله صديقا. یہ نہیں ہے کہ لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا تو پہلے سے موجود ہے. کوئی چیز نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ میں نہ ہو. اللہ نے اکتب مقادیر الخلق، قلم کو حکم دیا تھا کہ تقدیریں لکھ دو لوگوں کو، لکھ دیا فقط اپنا کال ہوگا. اب کیا لکھا جائے گا کہ لکھ کر کے چیز واضح ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے.
پختہ کر دیا گیا صرف اس کے لیے اس وقت، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے. کیوں؟ انما العبرۃ بالخواتیم. ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر صدق کرتے کرتے عالم ازل میں کذب لکھا ہوا، اب موت سے پہلے یقیناً بات کروں. سبق مستاق یہ نہیں ہے کہ الابد ایسا کبھی اس وقت یہ ہو گیا. اسی طرح اس کے لیے کذب اس وقت کذب ہو گیا، ہوگا کیا موت کے وقت؟ وہ الگ چیز ہے. اللہ متعین. جی باب ما جاء في الفحش وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله السنابي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا زانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. وفي الباب عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال ابو إذا كذب العبد تباعد عنه الملكوت. یہ ایک چیز ہے جو حقیقت ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے. جیسے ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ قلب سفید ہو رہا ہے یا سیاہ ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا اللہ. اسی طریقے پر آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، اتنی شدید بدبو ہوتی ہے کہ تباعد عنہ الملک ای ملک الرحمت میلت، بدبو ناقابل تحمل ہوتی ہے. یہ کذب کی خرابی ہے، عجیب و غریب. یہی کذب اگر بیوی کو راضی رکھنے کے لیے تو اللہ کو جائز ہے نا، یہاں بدبو نہیں نکلے گی منہ سے، وہ فرشتہ نہیں بھاگے گا. شریمتی کو راضی رکھو، ناراض نہ ہونے دو، نہیں تو کھانا نہیں ملے گا. پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب گھر میں جاؤ تو اپنی عقل نکال کے باہر طاق میں رکھ دو، گھر میں جاؤ تو بیوی کے عقل پر چلو، وہ جو کہے اسے مانو. جب پھر نکلو تو وہ نکال کے پھر اپنے کھوپڑی کے اندر ڈال دو. بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو بیویوں ہی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، گھر گھرستی ہے، کاروبار زندگی ہے، جو گھر یہ بھی ایک دنیا ہے، وہاں اسی کی ہدایت پر چلو. یہ فرمایا کہ باوجود کہ کذب امر واقعی کے خلاف اتنی بری چیز ہے کہ سزا، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے اس لیے کہ اگلی تیری نسل کا صراط مستقیم پر چلنا، دنیا میں چین سکون عزت و آبرو کے ساتھ رہنا، اسی زندگی پر دائرہ ہے. باوجود کہ جھوٹ اتنی خراب چیز ہے، اس کے باوجود وہاں جھوٹ بولو گے کوئی بات نہیں، بلکہ اچھا ہے کیونکہ تم اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ بچوں کو ہدایت پر رکھے، دین و ایمان پر ثابت قدمی رکھے، گھر کے اندر امانت و دیانت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک عبادت بن جائے گی. جی فرماتے ہیں ما جاء فی الفحش ما كان الفحش فی شیء الا شانہ وما كان الحیاء فی شیء الا زانہ. حیا کا مطلب یہ نہیں ہے جس کو عام طریقہ پر حیا شرم کہا جاتا ہے. بچے کو کہا جانا پڑھو، نہیں پڑھتا، گھر سے بالکل کپڑے وپڑے بدل کر کے آیا ہے، کہتا بیٹا پڑھو بسم اللہ. مولانا صاحب کو بلا لیا بمبئی سے، کتاب بچے کی بسم اللہ ہوتی ہیں، آپ تشریف لائیں. اور مولانا صاحب اپنا تمام جھمیلا لے کر کے تام جھام لے کے پہنچ گئے. اب مجلس ہے اور 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا بچہ وہ بچہ پڑھتا ہی نہیں. یہ ہے انکسار کر کے، یہ نہیں ہے. حیا کا مفہوم یہ ہے، مومن کی حیا کا مفہوم کہ کسی امر منکر سے بچے، اللہ دیکھتا، یہ حیا کا مفہوم ہے. ابھی اس کے مقابلے کے اندر فحش ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ حاضر و ناظر نہیں سمجھا جا رہا ہے، تبھی تو گالی دے رہا ہے، تبھی تو حفوات بک رہا ہے، تبھی تو بازار انسانی سے کام لے رہا ہے.
جہاں اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا وہاں فرماتے ہیں اس میں زینت ہوگی عمل کے اندر، اور جہاں استحضار عمل ہو رہا ہے ذات واجب الوجود کا تصور ہی نہیں ہے کہ اس کی رضا کیا چیز ہے اور ناراضگی کیا، وہاں شیء ہے، عیب ہے اس کے اندر، جس عمل کے اندر ذات واجب الوجود کا واسطہ ہے جس میں وہاں زینت ہے۔ اور وہ حیا ہے کہ حیا کا تو مفہوم ہی یہ ہے کہ عمل منکر سے بچنا، لأن ذات اللہ تبارک و تعالی مستحضر حاضر ہے، دیکھ رہا ہے کیسے کر رہا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لکھی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ یہ چیز مانع بنتی ہے مومن کے لیے معصیت، جہاں معصیت ہے ذات واجب الوجود کا استحضار نہیں رہتا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کا مفہوم یہی ہے، ذات واجب الوجود کا استحضار نہیں رہا، ہو گیا گناہ۔ اگر استحضار ہوتا گناہ نہ ہوتا۔ اسی لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب بھی گناہ پایا جائے گا تو بجہالت، کیا مطلب ہے بجہالت امری استحضار اللہ تبارک و تعالی، اگر استحضار ہوگا نہیں مانا جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں زینت ہوگی وہاں جہاں فحش نہیں ہے، اور جہاں فحش ہے وہاں شیء عیب ہے، کیا مطلب ذات واجب الوجود کا واسطہ اور استحضار درمیان نہیں ہے۔ چلیے پورا کیجیے اس بات کو۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم احاسنكم اخلاقا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، هذا حديث حسن صحيح۔ حسن اخلاق برتنے والے لوگ، مطلب ہے دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پر لانے رکھنے والے، ہر صاحب حق کے حق کو ادا کرنے والے، یہی حاصل ہے حسن اخلاق کا۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ صفات حمیدہ جن کو نبوت سے پہلے سے آپ کو عطا کیا گیا تھا، جن کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کو تسکین دینے کے لیے جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی اتری ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتؤدي الامانة وتصدق الحق، یہ حسن اخلاق کا کمال معیار ہے، انسان کو اس کو اپنانا چاہیے۔ جہاں یہ ہوگا فرماتے ہیں خیاروں کو سب سے بہترین ہے۔ بیماری کا علاج، زیادہ بولنے کی بیماری کا علاج بیان فرمائیے، اسی کا یہی علاج ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، یہی علاج ہے۔ ان مومن کے لیے تو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، جس طرح آپ کی زندگی کی مومن اسی طرح کی زندگی ہو رہے، یہ بہترین علاج ہے۔ والد صاحب کی کتنی خراب ہے، ایک لڑکی نے ایسا کام کیا اس کے والد سب نے اس سے قطع تعلق کر دیا، یہ لوگ گناہگاروں میں قطع تعلق کر دیا، کیا مطلب ہے؟ وہ متزوجہ تھی، اپنے گھر میں قطع تعلق کر لیا، تربیتاً قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا قطع تعلق جو سبب بن جائے مزید ارتکاب فواحش کا، یہ چیز صحیح نہیں ہو۔ انجام کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ کیا شیوخ کے پاس طلبہ اور عامۃ الناس ملاقات کے لیے جاتے ہیں؟ والجار الجنوب والصاحب بالجنب
وہ جو بیٹھے کچھ دیر رہے آپ کے پاس، یہ نہیں ہے کہ ملاقات کے لیے گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، اس پر ضعیف نہیں بولا جاتا، لیکن ایسا شخص جو آپ کے گھر کے کنارے کو تقریر رہتا ہے، یا یہ کہ کچھ دیر بیٹھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 24 گھنٹہ، جیسے سفر کے اندر ریل میں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی ضعیف ہے۔ آپ نے چلتے چلتے ملاقات کی تو اس کو ضعیف نہیں کہا جائے، تو ہو چکا ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں، مثالیں بھی دی ہیں کہ سراصل یہ ایام کا مقدار کیا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جہاد شرعی تو میدان جنگ میں اپنی جان کو اللہ کے دل، یہ کسی نے کہی ہے جہاد شرعی اسی کا نام ہے، جہاد کا فرض اعلیٰ ہے یہ کہا جا سکتا ہے، بہت بڑا فرض ہے، لیکن یہ جہاد تو عمر میں کبھی کبھی پیش آتا ہے، وہ جہاد جو رات اور دن افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائز المجاہد من جاہد، یہ تو رات اور دن گھر میں باہر ہر جگہ کرنا پڑتا ہے جہاد۔ یہ جہاد تو عمر میں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے عام طریقے کا، اس لیے یہ جہاد زیادہ نفع کثیر کا سبب بنے گا بمقابلہ یہ کسی نے کہا کہ جہاد شرعی ہے، اگر یہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام کیسے فرماتے ہیں کہ المجاہد من جاہد ہے، کیسے فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق ہے، یہ وہ غریب تشریح ہے۔ تم نے اپنے ذہن میں ایک بات بیٹھال رکھی ہے، مسکین کا کام کر دینا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ ذرا حال ہے کہ وہ غیر محرم ہو، کیا اس سے بات کرنا جائز یا اور کوئی صورت وضاحت فرمائے؟ ایسے چیزوں کو اپنانا چاہیے کہ جس سے منکر کوئی چیز درمیان میں نہ آئے۔ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر ہو تو بھیج دو، دینا اس نے بچی کو لے کر بھیج دیا، ایسے ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی منکر بدل جائے، مجبوری آتا ہے، گھر میں کوئی بچہ ہے نہیں، تنہا ایک عورت ہے جو رہتی ہے اور وہ اپنے ناموس کی حفاظت کیے ہوئے ہے، وہ ایک آدھ لفظ بول دیتی ہے، پھر اپنی ضرورت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ضرورت کے لیے عورت کو یہاں تک کہ عدت کے اندر اگر کھانے کا کوئی سامان ہے تب بھی باہر نکلنے کی اجازت ہے، بدل جائے مجبوری اگر کسی طرح بشرطے کے فتنے کا سبب نہ ہو۔ اگر مرد یہاں نہیں رہتا ہے تو دوسرا آدمی پڑوسی ہونے کی وجہ سے کام کرتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، بشرطے کے فتنے سے دور رہے اور دل کے اندر ارضاء باری مقصود ہو۔ اب ہم 70 وقت مہمان بنانے کی کوشش ہوگی، میں تو مہمان بنایا گیا تھا 10 محرم کو، اب اگلا 10 محرم کو پھر بنایا جائے گا، اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ۔ والد صاحب کی طبیعت ہمیں دعا کرو، بیماروں کی حفاظت۔ تم چاہتے ہو کہ روز تمہیں مہمان بنایا جائے، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ گزشتہ سال کھجوریں آئیں گی، تقسیم کرنی، دعا کرو آ جائیں، پھر تقسیم کر دیں گے، مکانے زور جائیں گی۔